بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شکاری مصنف احمد اقبال، ایپیسوڈ 48۔ ایک بار پھر ہم نے رکشہ میں تہو بالا ہوتے ہوئے میو ہسپتال کے دروازے سے کراؤن سینما تک کا سفر کیا اور سینما کے باہر شوق نظارہ جمال رکھنے والوں کے ہجوم میں شامل ہو کے ایک دروازے سے اندر گئے اور دوسرے سے باہر آ گئے۔ چند قدم پیدل چلنے کے بعد ہم نے رابعہ کی سرخ فاکس ویگن دیکھی جو اپنی کوٹھی کے گیٹ سے تقریباً 100 گز دور فٹ پاتھ سے لگی ہوئی دوسری کوٹھی کے احاطے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے آگے پرائیویٹ ڈاٹسن کار تھی اور پیچھے ٹویوٹا کرولا کے نئے ماڈل کی ٹیکسی۔ فاصلے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پرائیویٹ کار بعد میں آ کے رکی تھی، ٹیکسی البتہ چند انچ کے فاصلے پر تھی، چنانچہ ظاہر تھا بعد میں فاکس ویگن کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور کسی گاڑی میں نہیں تھا۔ میں نے کوٹھی کے گیٹ پر لکھے ہوئے نمبر کو اور نام کی تختی کو دیکھا اور میں گھنٹی کا بٹن دبا کے یہ پوچھنے ہی والا تھا کہ مس رابعہ یہاں ہیں تو انہیں بتا دیجیے کہ سکندر بخت صاحب اور محسن صاحب ہسپتال سے آئے ہیں اور وہ جب بھی فارغ ہوں اپنے گھر آ جائیں۔ مگر اسی وقت محسن نے مجھے روک لیا۔ سکندر، یہ دیکھو۔ اسے چاروں طرف نگاہ ڈال کے مجھے بلایا اور میں نے دوسری طرف جا کے بند شیشے سے جھانکا تو مجھے محسن کی تشویش کا سبب معلوم ہو گیا۔ چابیاں کار ہی میں تھیں اور اگنیشن سوئچ سے جھول رہی تھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رابعہ چابیاں نکالنی بھول گئی ہو، میں نے کہا۔ محسن نے انکار میں سر ہلایا۔ گاڑی بند کر کے چابی نکال دینا ایک لاشعوری عادت بن جاتی ہے۔ ذہنی پریشانی میں بھی چابیاں کوئی نہیں بھولتا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پیچھے والی ٹیکسی میں جھانکا اور جب مجھے اس کی چابیاں بھی سوئچ سے لگی ہوئی نظر آئیں تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ اب بجا طور پر یہ فرض کیا جا سکتا تھا کہ رابعہ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ میں اور محسن کچھ دیر کھڑے سوچتے رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا ذہن اس خیال کو قبول کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ رابعہ اغوا ہو گئی ہے، لیکن آثار یہی تھے کہ وہ اپنے گھر سے نکلی تو کسی نے ٹیکسی میں اس کا پیچھا کیا اور اسے یہاں رکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ٹیکسی چوری کی تھی، چنانچہ اغوا کرنے والے اسے بھی چھوڑ گئے اور کسی تیسری گاڑی میں رابعہ سمیت روانہ ہو گئے جو پروگرام کے مطابق یہاں موجود ہوگی۔ یہ سب کچھ اتنے کم وقت میں ہوا ہوگا کہ کسی نے کچھ نہیں دیکھا ہوگا، یا دیکھا ہوگا تو غیر اہم سمجھ کے نظر انداز کر دیا ہوگا۔ آمنے سامنے صرف کوٹھیاں تھیں، چنانچہ کچھ دیکھنے والے راہرو ہی ہو سکتے تھے۔ کاروں والے ڈرائیونگ کرتے ہوئے نگاہ سڑک پر رکھتے ہیں اور ان کو عموماً گرد و پیش کی خبر نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے والے یا سائیکل سوار کار کا تعاقب کرنے کی سوچتے بھی نہیں۔ دال میں کالا نظر آئے تب بھی کوئی کسی کے جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ کیا خیال ہے محسن، اس کوٹھی والوں سے پوچھیں؟ میں نے کہا، لیکن اس طرح بات پھیل جائے گی۔ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ کون رابعہ کاری ایڈوکیٹ جن کی یہ کار ہے، اور وہ نہ ہوئی تو مسئلہ الجھ جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ محسن بولا، انتظار کریں یا پولیس سے رابطہ قائم کریں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ ہاں، لیکن پولیس کو ابھی ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ ہمارے مفروضات ان کے لیے حقائق تو نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا، اغوا، اور وہ بھی ایک عورت کا، اور عورت بھی وہ جو اتنی سینئر ایڈوکیٹ ہے۔ مسئلہ بہت سنگین ہو جائے گا اور ہمیں بہت سے ایسے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے جو ابھی خود ہمیں معلوم نہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ گھر سے کب نکلی تھی، کس کے ساتھ تھی، گھر پر اسے کوئی پیغام ملا تھا یا کوئی آیا تھا۔ گھنٹہ بھر پہلے کی بات ہوئی تو پولیس ہمیں صبر کرنے کا مشورہ دے گی۔ اتنی جلدی اغوا کا کیس درج کرانے آ پہنچے آپ لوگ کیوں؟ کس نے دیکھا تھا اغوا ہوتے؟ آپ کو کسی کی طرف سے اندیشہ تھا؟ کسی نے دھمکی دی تھی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ لمبا چکر ہے محسن، اور خطرناک بھی۔ ہاں، محسن نے سوچتے ہوئے کہا، اگر دلاور اینڈ کمپنی اسے اغوا کر کے لے گئی ہے تو پولیس کی مدد لینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تو نہیں رہ سکتے۔ میرا خیال ہے اغوا کنندہ وہی ہوئے تو بہت جلد ہم سے رابطہ قائم کریں گے، میں نے کہا۔ باہمی صلاح مشورے کے بعد میں نے کار کا دروازہ کھولا۔ میری ناک میں رابعہ کی خوشبو کی بجائے ایک عجیب سی ناگوار گزرنے والی چپتی ہوئی تیز بو آئی۔ یہ کیسی بو ہے محسن؟ میں نے چابیاں نکال کے کہا۔ کلوروفارم، محسن نے کہا۔ دروازہ کھلتے ہی جو اس کے نتنوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ میں نے اسٹیئرنگ وہیل کے نیچے کلچ پیڈل کے پاس سے ایک رومال اٹھایا۔ رومال خشک ہو چکا تھا، لیکن یہ مردانہ رومال تھا اور وہ تیز بو اسی میں سے اٹھ رہی تھی۔ یہ رومال رابعہ کے ساتھ پیش آنے والے سانحے کی پوری رودات سنا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کار یہیں مقفل کر دیتے ہیں، میں نے کہا، اور گھر چل کے خادمہ سے پوچھتے ہیں، لیکن ابھی اسے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ محسن نے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ میں دروازہ بند کرنے لگا تو مجھے رابعہ کے ہینڈ بیگ نے متوجہ کر لیا جو معمول کے مطابق ساتھ والی سیٹ پر نہیں تھا بلکہ پیچھے رکھا تھا۔ میں نے محسن کو اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ محسن گھوم کر دوسری طرف سے آیا اور آگے والی سیٹ کو جھکا کے پیچھے جا بیٹھا۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور احتیاط سے یو ٹرن لے کر گھمائی۔ کوٹھی کے سامنے ٹھہرنے کے بجائے میں کار کو مخالف سمت میں 100 گز دور لے گیا۔ محسن نے اس اثنا میں ہینڈ بیگ کھول لیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے ایک کاغذ کا پرزہ آگے بڑھایا۔ یہ ہینڈ بیگ میں سے نکلا ہے، محسن نے کہا، باقی سب چیزیں موجود ہیں۔ میں نے کاغذ پر پینسل سے لکھے ہوئے پیغام کو پڑھا۔ رابعہ ہماری تحویل میں ہے۔ اگر تم نے ہماری ہدایات پر عمل کیا اور پولیس سے رجوع نہ کیا تو رابعہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہدایات کی خلاف ورزی کرو گے تو خود بھی نقصان اٹھاؤ گے اور رابعہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔
تمہارے مقابلے میں اس کی ذات دوہرے خطرات سے دوچار ہے، جان کے اور آبرو کے۔ اس کا نقصان ناقابل تلافی ہے۔ امید ہے تم جرت اور ذہانت کا کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کرو گے جو بعد میں حماقت ثابت ہو۔ سکون سے رابعہ کے گھر بیٹھ کے ہمارے دوسرے پیغام کا انتظار کرو۔ میں نے پیغام کے مضمون کو اتنی مرتبہ پڑھا کہ اس کا ایک ایک لفظ مجھے ازبر ہو گیا۔ میرے جسم کا سارا خون کھینچ کر میرے سر میں آ گیا اور آتش غضب سے میرا چہرہ دہکنے لگا۔ میری کانوں کی لویں جلنے لگیں اور کنپٹی پر ایک رگ پھڑکنے لگی۔ میں کاغذ کے اس پرزے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا رہا اور وہ 4 انچ چوڑا 6 انچ لمبا سفید کاغذ پھیل کے سینما کا اسکرین بن گیا۔ میرے تصور میں ایک پروجیکٹر چلنے لگا اور میں نے وہ مناظر دیکھنے شروع کیے جو میں نے جرائم کی اور تشدد کی فلموں میں دیکھے تھے اور میرے لاشعور کا ایک حصہ تھے۔ زیر زمین نامالودہ متعفن اور تنگ و تاریک خانے، سنسان پہاڑوں کے اندر پھیلے ہوئے خوفناک غار جن کی سیاہ پتھر کی دیواروں پر بڑے بڑے عقرب رینگ رہے تھے اور دہشت ناک مکڑیاں جالے بنتی ہوئی چل رہی تھیں، سائیں سائیں کرتے ہوئے ویران جنگل جن میں بدروہیں اور افریت شیطانی رقص کرتے ہیں، اور رابعہ دیواری زندہ کے توق و سلاسل میں اسیر، فرش خاک پر بے لباس کسی درخت سے بندھی ہوئی، خاموش، فریاد بلب، نیم جاں۔ مناظر بدلتے گئے، ہر منظر ایک سلائڈ کی طرح آتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا۔ تم ہماری مٹھی میں ہو ہیرو، چودھری دلاور نے اپنی پرسکون آواز میں اور ٹھہرے ہوئے پر اعتماد لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس کے سائے نے کرسی پر پہلو بدلا۔ ہم تمہیں حقیر چونٹی کی طرح مسل دینے پر قادر ہیں۔ چودھری دلاور نے تمہیں 1 مہینے کی مہلت دی تھی، تم نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس لیے تمہیں یہ دوسرا سبق دینا ضروری ہو گیا تھا۔ سائے کی جگہ دوسرے حقیقی چودھری دلاور نے لے لی۔ لو جی اپنے سکندر صاحب، اس نے کہا مار کے کہا، آپ بھی کس خیال میں حکم ہو گئے ہو؟ کوئی شاعری مائری کرتے ہوگے؟ ہم تو چٹے ان پڑھ ہیں، لوہا کوٹنے والے، مگر لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ کیوں بھائی؟ سیکرٹری نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ اسکرین پر پھر ڈی سلوا نمودار ہو گیا۔ یو باسٹرڈ، میں تم سے سمجھ لوں گا، میرا نام ڈی سلوا ہے۔ رام زادو، سور کے بچوں، نامرد بزدلو، عورت کو ڈھال بنا کے لڑتے ہو، میں نے چیخ کر کہا۔ سکندر، محسن نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا، پاگل ہو گیا تو؟ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ہوش میں آ۔ میں ہوش میں آ گیا۔ میرا بدن غصے سے لرز رہا تھا اور میرا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ میں ان سب کو قتل کر دوں گا محسن، میں نے کہا۔ کر دینا، لیکن وہ ہیں کہاں؟ کون ہے؟ محسن نے کہا، پہلے یہ تو معلوم ہو جائے، یہ چیخنے چلانے سے معلوم نہیں ہوگا، تیری آوازوں کے کانوں تک کیا راہگیروں تک بھی نہیں پہنچی۔ عقل اور اعصاب پر قابو رکھ، ہم ابھی بالکل بے بس ہیں، کوئی غلط قدم اٹھایا تو نقصان رابعہ اٹھائے گی، فی الحال خاموشی سے انتظار کرنے کے سوا ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، چل اندر چلتے ہیں۔ اگر ان کو ہم سے وہ خط ہی حاصل کرنا تھا تو رابعہ کو یرغمال بنائے بغیر بھی کر سکتے تھے، میں نے کہا۔ خط تو وہ رابعہ سے یہی لے سکتے تھے، محسن نے کہا، اس کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں تھا۔ ہاں، اور ابھی تک وہ خط بھی ایک معمہ ہی ہے، بظاہر سادہ کاغذ، اس پر نظر نہ آنے والی کوئی تحریر ہے، تو ابھی تک ہم اسے پڑھنے کا راز معلوم نہیں کر سکے، میں نے کہا۔ پھر وہ رابعہ کو کیوں لے گئے؟ ہو سکتا ہے رابعہ نے یہ راز معلوم کر لیا ہو۔ اگر رابعہ کا وجود ان حقائق سے آگاہی کے بعد ان کے لیے باعث خطرہ ہو گیا ہے تو اب وہ اسے زندہ چھوڑنے کا خطرہ ہرگز مول نہیں لیں گے، محسن نے کہا۔ ہمیں بلانے کا مقصد بھی یہی ہو سکتا ہے کہ تشدد کے ذریعے ہم سے سچ اگلوایا جائے۔ رابعہ نے تو کہا ہوگا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم، مگر وہ کب اعتبار کریں گے؟ وہ ہم سے ہی پوچھیں گے۔ ابھی تک رابعہ کو اس خط کی تحریر پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، میں نے کہا۔ اس نے مضمون پڑھ لیا ہوتا، اسے طریقہ معلوم ہو جاتا تو وہ مجھ سے ذکر نہ کرتی۔ میرا تو خیال ہے اس نے خط دینے سے انکار کیا ہوگا، یہ کہا ہوگا کہ خط کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں۔ شاید تو ٹھیک کہتا ہے، محسن بولا۔ رابعہ نے خط کو کہیں چھپا دیا ہوگا یا کہا ہوگا کہ خط اس نے واپس کر دیا۔ اگر یہ بات ہوگی تو معلوم ہو جائے گی۔ انہوں نے رابعہ کو لے جانے سے پہلے گھر کی تلاشی ضرور لی ہوگی اور ناکام ہو جانے کے بعد یہی طے کیا ہوگا کہ رابعہ کو یرغمال بنا کے لے جائیں اور پھر ہم سے سودا کریں، میں نے کہا۔ لیکن محسن، خود ہمیں بھی تو معلوم نہیں کہ رابعہ نے خط کہاں رکھا ہے، ہم کیا بتائیں گے انہیں؟ اس کی یہی صورت ہے کہ ہم رابعہ سے ملیں اور اسے کہیں کہ وہ خط کی خاطر جان کی بازی نہ لگائے اور خط واپس کر دے، محسن نے کہا۔ رابعہ سے کیسے ملیں؟ میں نے کہا۔ ہمیں کیا معلوم وہ رابعہ کو کہاں لے گئے ہیں، اور گاڑی سے اتر آیا۔ محسن نے میری تقلید کی۔ ہاں، مگر انہوں نے پیغام میں کہا ہے کہ وہ پھر رابطہ قائم کریں گے، محسن نے کہا۔ اس کی ایک صورت تو یہی ہے کہ وہ فون کریں، یہاں وہ برطانیہ امریکہ کی پولیس تو ہے نہیں کہ ٹیلی فون کال سے 3 منٹ میں ملزم کو جا پکڑے۔ وہاں بھی اغوا کرنے والے ہیں جو بھاری معاوضے طلب کرتے ہیں ورنہ جان سے مار دینے کی دھمکی دیتے ہیں۔ وہ کہیں سے بھی کال کریں، 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون ایکسچینج والے فوراً پولیس کو بتا دیں گے کہ فون کہاں سے کیا گیا تھا، اور قریب ترین پولیس کار کو وائرلیس پر پیغام ملے گا تو وہ بات ختم ہونے سے پہلے مجرم کو جا لے گی۔ یہ سب یہاں کہاں محسن، میں نے مایوسی سے کہا۔ اول تو ٹیلی فون والے ہی اس وقت تک کچھ نہیں کریں گے جب تک پولیس نہیں کہے گی۔ پولیس رپورٹ لکھے بغیر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوگی، رپورٹ ہم لکھوا نہیں سکتے، پھر ضامن رضوی سے مدد لیں تب بھی کیا ہوگا؟ جب وہ فون کریں گے تو ٹیلی فون ایکسچینج میں آپریٹر سوتے رہ جائیں گے، نمبر نوٹ کر لیا انہوں نے تو پولیس کو بتانے سے کیا ہوگا؟ وہ کون سے وائرس پر ہدایات جاری کر دیں گے؟ تھانے میں کسی نے سنی بھی تو آدھے گھنٹے بعد ہل کر کمرے سے نکلنے کے قابل ہوگا، اور کمرے سے نکلا تو سڑک پر کھڑا ہو جائے گا کہ بیکار میں کسی رکشہ ٹیکسی کو پکڑے۔
تھانے داروں تک کے پاس گاڑی نہیں، کسی کے پاس اپنا پرائیویٹ اسکوٹر نظر آ جاتا ہے، ورنہ سرکاری موٹر سائیکل ہے بھی تو ٹریفک کے کسی سرجن کے پاس۔ میرا خیال ہے وہ بھی اس صورتحال سے بے خبر نہیں ہوں گے اور اطمینان سے فون پر ہی بات کر لیں گے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ہم دونوں رابعہ کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ کمال ہے کہ یہاں کے مجرم ذہانت میں غیر ملکی مجرموں سے کم نہیں، محسن نے چلتے چلتے کہا۔ وہ جدید ترین وسائل سے استفادہ کرتے ہیں۔ پبلک شور میں چاہتی ہے کہ فلموں سے اور ٹی وی سے جرائم کا رجحان پھیل رہا ہے اور غیر ملکی لٹریچر سے نوجوانوں کے ذہن متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ سوال کوئی نہیں کرتا کہ پولیس متاثر کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جرائم کی فلموں میں سربراہ کے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور پولیس کے سربراہ جس طرح کام کرتے ہیں، اس سے پولیس میں بہتری کا رجحان کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ وہ دن بدن زیادہ نااہل اور بدعنوان کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ فلمیں نہیں دیکھتے اور ان کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے نا الٹی بات کہ مجرم تو بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور پولیس وہ بھی بھول رہی ہے جو انہیں سکھایا گیا تھا۔ گھنٹی بجانے کے 2 منٹ بعد رابعہ کی خادمہ نے دروازہ کھولا۔ ہمیں دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ اڑ گیا۔ آپ صاحب جی خیریت تو ہے؟ بڑی بی بی آپ اسپتال سے آئے ہیں نا؟ وہ ایک طرف ہو گئی اور ہم گزر گئے اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ہاں میں نے اس کو تسلی دی، وہ خیریت سے ہیں۔ رابعہ بی بی کہاں ہیں؟ اس کی صورت پریشانی کی جگہ حیرانی کی خبر دینے لگی۔ وہ بھی ہسپتال گئی ہیں، آپ کو نہیں ملی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، ہم 4 بجے کام سے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تم ایک کام کرو، چائے بنا کے لاؤ اور اگر کچھ کھانے کو ہے تو وہ بھی۔ ہم نے دوپہر کو کچھ نہیں کھایا۔ ہم اوپر بڑی بیوی کے کمرے میں ہیں، ممکن ہے اسپتال سے کوئی فون آئے، محسن نے کہا۔ خادمہ کے لیے شک کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ ہماری حیثیت اس گھر کے ایک فرد کی سی ہے اور اس وقت ہم ہی حالات کو سنبھال رہے ہیں۔ گھر کی خادمہ ہونے کے باعث اسے یہ معلوم نہ تھا کہ گھر میں ہماری آمد رفت کیوں شروع ہوئی اور رابعہ سے رابطے کے اسباب کیا تھے۔ وہ یہ کیسے فرض کر سکتی تھی کہ مجھ پر قتل کا الزام ہے اور رابعہ میری وکیل ہے؟ وہ پرتجسس، شکی مزاج اور کوئی چالاک قسم کی عورت نہیں تھی جو معاملات کو خریدنے اور جاننے کی کوشش کرے کہ اچانک نمودار ہو کے اتنی اہمیت حاصل کرنے والے یہ اجنبی کون ہیں۔ اگر اس نے پوچھا ہوگا تو اسے مطمئن کر دیا گیا ہوگا اور جو بات بھی اسے بتائی گئی ہوگی اس نے بلا چون و چناق قبول کر لی ہوگی۔ جب وہ باورچی خانے کی طرف چلی گئی تو میں نے آہستہ سے رابعہ کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ لائٹ جلانے سے پہلے ہی میری نظر نے کمرے کی حالت دیکھ لی تھی۔ کمرے کی تلاشی لی گئی تھی اور سارا سامان بڑی بے ترتیب سے تباہ کیا گیا تھا۔ میز کی درازیں کھینچ کر نیچے الٹ دی گئی تھیں۔ سب درازیں اور درازوں کا تمام سامان قالین پر بکھرا ہوا تھا۔ بک شیلف کی تمام کتابیں باری باری کھول کے دیکھی گئی تھیں کہ ان کے درمیان وہ خط نہ چھپا دیا گیا ہو۔ کتابوں کے گردپوش تک پڑے تھے اور تمام کتابیں قسم پرسی کے عالم میں بے قدروں کے ہاتھوں اپنی توہین پر نوحق نہ تھیں۔ تلاشی لینے والوں نے بستر ہی نہیں الٹا تھا، اس کا استر تک ادھیڑ دیا تھا۔ تکیوں کے غلاف بھی پھاڑ دیے گئے تھے کہ ان میں وہ صفحات چھپائے گئے ہوں تو برآمد ہو جائیں۔ وہ اپنے کام کے ماہر تھے اور ان کا ذہن تلاشی کے دوران میں پوری طرح مستعد رہا تھا۔ انہوں نے تمام امکانات کو مد نظر رکھا تھا اور چند صفحات پر مشتمل ایک خط کو چھپانے کی ہر ممکنہ جگہ کو دیکھ لیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے قالین کے نیچے کسی خفیہ خانے کی موجودگی کو بھی بعید از قیاس نہیں سمجھا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر یہاں مصروف رہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا آخر کس وقت؟ اگر رابعہ کو واپس گھر آنے کے بعد یہ نقشہ نظر آتا تو وہ فوراً پولیس کو رپورٹ نہ کرتی، ہمیں ضرور بتاتی، خادمہ سے تو پوچھتی، لیکن خادمہ کو کسی بات کی خبر نہیں۔ ہاں، اور اس کا مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ جب وہ اپنی کارروائی کر رہے تھے تو رابعہ ان کے قبضے میں تھی۔ محسن نے کہا گن پوائنٹ پر یا بے ہوش یا بدی ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کلوروفارم والا رومال ہمیں گاڑی میں ملا تھا، وہ اسے یہاں سے بے ہوش کر کے کیسے لے جا سکتے تھے؟ 1 گھنٹہ پہلے جب رابعہ گھر سے نکلی تو باہر نکلتی اسے کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ شاید وہی شخص جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا پہلے سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کی اور اگلی سیٹ کے درمیان فرش پر موجود تھا۔ پاکس ویگن میں اتنی جگہ تو نہیں ہوتی، مگر جلدی میں کوئی پیچھے نگاہ ڈالے بغیر ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ جائے تو اسے معلوم نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہو جاتا تب بھی وہ شخص رابعہ کو دبوچ لیتا۔ اب اس نے باہر جا کے اطمینان سے اپنا کام کیا ہوگا۔